خاتون جج کو دھمکانے پر عمران خان کو شو کاز نوٹس، ذاتی حیثیت میں 31 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلب کر لیا۔ 3 سے زائد ججز پر مشتمل بینچ کیس سنے گا۔ اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا گیا۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارک دیے، خاتون جج کو دھمکی دی گئی۔ کیا ایک سابق وزیراعظم کو ایسی گفتگو زیب دیتی ہے؟ اگر یہ ماحول بنانا ہے تو کام تو ہوگا ہی نہیں۔ پورے پاکستان میں ججز کام کر رہے ہیں، عدالت فیصلہ دے گی تو اس کے خلاف تقریریں شروع کر دیں گے۔ عام آدمی کو کس طرف لے جا رہے ہیں کہ وہ اٹھے اور اپنا انصاف خود شروع کر دے؟ آج ایک حکومت ہے، وہ چلی جائے گی تو کیا دھمکیاں دے گی؟ یہاں تو مخصوص لوگوں نے پورے نظام کو جکڑا ہوا ہے۔ عدالت نے 3 سے زائد ججز پر مشتمل بینچ بنانے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ عمران خان کی تقریر کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ دنیا نے دیکھ لیا پاکستانی قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے، دباؤ میں پہلے آیا نہ اب آؤں گا، ملکی نظام کی بہتری کے لیے کوشش جاری رکھیں گے، چیئرمین تحریک انصاف کا پارٹی اجلاس سے خطاب۔ تحریک انصاف کا جلد الیکشن کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ، عمران خان کی عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے حکمت عملی طے۔ چیئرمین تحریک انصاف کو ضمنی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے امور پر بریفنگ، عمران خان کے خلاف مقدمے اور گرفتاری سے متعلق امور پر غور۔ ایک شخص فوج، پولیس اور جج کو دھمکیاں دیتا ہے۔ اداروں اور خاتون جج کو دھمکیاں دینے والا کہتا ہے مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شخص قانون سے بالا تر ہے۔ اداروں اور حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنا ہوگی، ورنہ قانون، آئین اور ادارے اسی طرح اس شخص کے نشانے پر رہیں گے۔ سابق صدر آصف زرداری کی سندھ کے وزراء سے ملاقات میں گفتگو، کہا دن بدن اقتدار کا نشہ اس کو پاگل کر رہا ہے، ہر روز ہمارے اداروں پر تنقید کرتا ہے۔ پاک فوج کے افسران اور سپاہی دہشت گردوں سے جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تشدد کے الزامات کی تحقیقات نہ کرنے پر عمران خان نے مجسٹریٹ کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کا کہا۔ اسی بنیاد پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا جس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سیاسی مخالفین پر ایسے الزامات عائد کیے جائیں۔ اس وقت پاکستان میں کٹ پوتی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت کر رہی ہے، ان کے پاس کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں۔ حکومت نے نئے انتخابات کے مطالبے پر غور نہ کیا تو افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہے۔ فواد چوہدری کا پی ٹی آئی کی صوبائی حکومتوں پر بھی مایوسی کا اظہار، کہا اپنی صوبائی حکومت پر واضح کر دوں لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے۔ عمران کی گرفتاری کی کوشش ہو یا 25 مئی کے واقعات، شہباز گل اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری ہو یا تشدد، آپ نے کارکنوں کو مایوس کیا ہے۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی پی ڈی ایم قائدین کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست۔ پشاور میں وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، فضل الرحمان، رانا ثناء اللہ سمیت 8 سیاسی رہنماؤں کے خلاف درخواست جمع۔ ماضی میں نفرت آمیز تقاریر اور منفی بیانات کا الزام، ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پولیس گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے، گرفتاری سے روکا جائے، درخواست میں موقف۔ بلین ٹری منصوبے میں کرپشن پر نیب کا ریفرنس تیار، 1 ارب کے بجائے 25 کروڑ درخت لگائے گئے۔ چیئرمین نیب آفتاب عالم کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ، پی ایس سی کا بلین ٹری منصوبے کی انکوائری 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم۔ چیئرمین نیب نے ہیلی کاپٹر کیس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، کہا خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر 1800 افراد نے استعمال کیا۔ عمران خان 166 گھنٹے ہیلی کاپٹر پر سفر کرتے رہے، 34 کروڑ 70 لاکھ کی ریکوری بنتی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی نیب کو ریکوری کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھنے کی ہدایت۔ بی آر ٹی کیس کے حوالے سے بھی چیئرمین نیب کی بریفنگ، بولے بی آر ٹی منصوبے کی لاگت 49 ارب روپے سے بڑھ کر 69 ارب ہو گئی ہے۔ پی ایس سی کا آڈیٹر جنرل کو نیب اکاؤنٹس کے آڈٹ کا حکم۔ معلم جبہ کیس میں سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈیم فنڈ کیس کے حوالے سے سابق چیف جسٹس عاقب نثار کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے طلب کر لیا۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط، ٹیکس ایمنسٹی کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری لازمی قرار۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم یا چھوٹ قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر نہیں دی جا سکے گی، ایس آر او جاری کرنے پر پابندی ہوگی۔ کنسٹرکشن سیکٹر اور خفیہ اثاثوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایمنسٹی قومی اسمبلی سے منظور ہوگی۔ سیلز ٹیکس میں باہمی ہم آہنگی کے لیے صوبوں سے مل کر کام کیا جائے گا۔
صوبوں کے ساتھ سیلز ٹیکس میں ہم آہنگی کے لیے عالمی بینک کا تعاون حاصل ہوگا۔ پاکستان نے اظہار آمادگی کے خط میں IMF کو یقین دہانی کرا دی۔ موجودہ حکومت 5 منی بجٹ دے چکی ہے، ایک اور آنے والا ہے۔ ہم پر ملک کو ڈیفالٹ پر پہنچانے کا الزام لگاتے ہیں، اصل میں تو انہوں نے ہی دیوالیہ کیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی نیوز کانفرنس، کہا بجلی کے بل بڑھ گئے، لوگ سڑکوں پر ہے، جولائی میں برآمدات 23% کم ہوئی، حکومت نے صرف جون میں 7,500 ارب روپے قرض لیا، زر مبادلہ کم ہو گیا، کہاں سے پورا کریں گے؟ حماد اظہر نے بھی حکومت کو نشانے پر لے لیا، کہا سیمنٹ کے فروخت میں 48% کمی آئی، اس سال بجلی کی پیداوار زیادہ ہونی چاہیے تھی مگر انہوں نے کم پیدا کی، اگلے مہینے بجلی کے یونٹ میں 10 روپے اضافی لگ کر آئیں گے، جون میں جتنا پیٹرول چاہیے تھا انہوں نے ضرورت سے زیادہ خریدا، غلط منصوبہ بندی اور نالائقی کا ذمہ دار کون ہے؟ معاشی قتل کا حساب بھی انہی حکمرانوں نے دینا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قطر کا 2 روزہ دورہ، وزیراعظم سے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے CEO منصور احمد کی ملاقات، پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی، توانائی کے شعبے میں قطری سرمایہ کاری پر بات چیت، سیاحت اور پیٹرولیم کے شعبوں میں بھی قطری سرمایہ کاری پر بات چیت۔ وزیراعظم شہباز شریف قطری قیادت کے ساتھ مختلف امور پر مشاورت کریں گے۔ قطر میں پاکستانیوں کے روزگار، تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ وزیراعظم دوحہ میں قطری اور پاکستانی تاجروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کہ یہ دورہ دونوں برادر ممالک کی دوستی اور تعاون کو نئی جہت دے گا۔ دنیا کورونا کی وجہ سے سست معاشی بحالی کا سامنا کر رہی ہے، مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کے نئے راستے تلاش کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ امارات کے سفیر کا لاہور میں فیروز پور روڈ پر مبارک سینٹر پر کام شروع کرنے پر اتفاق، معاشی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مستقبل میں قریبی رابطے بڑھانے کا فیصلہ۔ چودھری پرویز الہی نے کہا مبارک سینٹر بننے سے تجارتی اور معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ سیاسی تماشے چلتے رہیں گے، اولین ترجیح سیلاب متاثرین ہونے چاہیے، سیلاب متاثرین کی فوری مدد کی ضرورت ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی شہداد کوٹ میں صحافیوں سے گفتگو، بولے بارشوں کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ریلیف اور بحالی کے لیے تمام ممکن وسائل کو بروئے کار لائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی ساتھ، حالیہ بارشوں اور سیلاب سے تباہی پر بریفنگ دی گئی، بلاول بھٹو کی متاثرین کو مسائل کے حل کی یقین دہانی۔ سندھ میں بارشوں اور سیلاب تباہی کے آثار چھوڑ گئے، دادو میں 13 یونین کاؤنسلز متاثر، 550 سے زائد گھر گر گئے، 650 دیہات سیلابی ریلوں سے متاثر۔ سندھ اور بلوچستان میں ریلوے ٹریک پر پانی آ جانے کے باعث ٹرینز معطل، سہون اور قاضی احمد میں نہروں میں شگاف پڑ گئے، منچھر جھیل کی سطح بلند، اطراف کی آبادیوں سے نقل مکانی شروع کر دی گئی، ادھر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند۔ 26 اگست تک جنوبی پنجاب میں مزید بارشوں سے سیلاب کا خطرہ، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا، سرگودھا اور ملتان میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے، DG خان کے پہاڑی علاقوں سے مزید پانی آنے کا خطرہ ہے، تمام ادارے الرٹ اور ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ بلوچستان میں سیلاب سے ہر طرف تباہی، لزبیلا کی لہڑی ندی میں 4 شگاف پڑنے سے کئی گاؤں زیر آب، صحبت پور تحصیل فرید آباد کے یونین کونسل گھاڑی میں بھی پانی ہی پانی، پاک افغان سرحدی علاقوں میں سیلابی ریلا داخل، نوشکی میں کئی دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے، جعفر آباد کے 50 سے زائد دیہات میں تباہی، اوسطا محمد اور ڈیرہ اللہ یار میں سینکڑوں گھر منہدم، طبی میں سڑکوں کی بندش کے باعث غذائی بحران کا خدشہ سر اٹھانے لگا، خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیلاب سے 2 افراد جاں بحق، 33 زخمی ہو گئے، بارشوں سے مختلف اضلاع میں 14 مکانوں کو نقصان پہنچا، 17 مویشی ہلاک ہو گئے۔
तस्बेला हेलीकॉप्टर पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम इनफरादी अमल करार FIA और हसास इदारों के 6 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोपेगेंडा इनफरादी तौर पर किया गया। कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडे को फरोग दिया। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट वज़ारत दाखिला में जमा करवा दी। मुलव्विस अफराद के खिलाफ साइबर क्राइम और PPC के तहत मुकदमात दर्ज करने और कार्रवाई की सिफारिश। FIA हुकाम आज वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट के मंदरजात पर ब्रीफिंग भी देंगे। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग जब्त करने के केस की समाअत तहरीक इंसाफ ने मुतल्लिका दस्तावेज़ात जमा कराने और जवाब के लिए वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सारे दस्तावेज़ात तो PTI केस में दे चुकी थी, 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन ने PTI से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहर शहर मुजाहरे। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने मरी रोड और GT रोड ब्लॉक कर दी। सड़कें ब्लॉक हो जाने से गाड़ियों की लंबी कतारें। पेशावर में प्रिंटिंग प्रेस के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुतालबा ना मानने पर तालाबंदी और अदालत से रुजू करने का ऐलान। सांगला हिल, ओकाड़ा, खोशाह, तौनसा शरीफ, पत्तोकी, अटक, सरगोधा और साहिवाल समेत मुतअद्दिद शहरों में भी एहतजाज। छांगा मांगा और मर्दान में ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर एहतजाज। मुजफ्फरगढ़ में जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम मुजाहरा। पेशावर में विलेज काउंसिल नेबरहुड सेक्रेटरी का धरना। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। पुलिस के एक्शन के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। सूबाई असम्बली के सामने पेशावर में विलेज काउंसिल नेबरहुड सेक्रेटरीज मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज।